اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والعلیہ وبعد فقد قال سبحان فی القرآن اول بیت وضع للناس ببکہ صدق اللہ العلی العظیم درود پاک محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کافی تھک چکے ہیں اور درود کی آواز بتا رہی ہے کہ گفتگو دورانی نہ کی جائے بلکہ یہیں پہ دعا مانگ لی جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، دعا پڑھی مانگی جائے یا کچھ پڑھا جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بہت شکریہ، دعائے خالق مطلق ہم سب کی زحمات کو قبول فرمائے۔ خدا جن دوستوں نے دمے دامے ترمے کرنے سے کسی بھی طور پر اس جشن کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، خدا سب کے رزق روزگار میں برکت فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ زمانے کے امام کو خدا ہم سے راضی فرمائے، ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے محبوب فرمائے، ان کی وجہ ناظرین کی زیارت خدا ہماری نصیب میں قرار فرمائے۔ آج کے دن کی مناسبت سے خدا ہم سب کی طرف سے ہدیہ مبارکبادی مولا کی برگاہ میں اطلاع کو ارسال فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے ہندوؤں قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کی تحلیل ظہور کے لیے جمیل مومنوں و مومنات کے زمان کے درود پاک ہدیہ محمد۔ اللہ نے زمین پر اپنا پہلا گھر مکہ میں کعبہ بنایا۔ قرآن میں کہتا ہے اول بیت وضع للناس ببکہ، ہم نے لوگوں کے لیے مرکز کے طور پہ اپنے گھر کے عنوان پہ مکہ کی سرزمین پر ایک گھر بنایا، اس گھر کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کا پہلا گھر، مگر یہ پہلا قبلہ نہیں۔ گھر پہلا ہے، قبلہ پہلا نہیں، پہلا قبلہ ہے بیت المقدس۔ خانہ کعبہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ پروردگارا تو نے کعبے کو پہلے بنایا، زمرد کا کعبہ زمین پہ اتارا۔ خدایا تیرا پہلا گھر کعبہ ہے جس کو تو نے نوح کے طوفان میں بلند کر کے عرش معلیٰ پہ رکھ چھوڑا، اور پھر ابراہیم و اسماعیل دو نبیوں کو مزدوری دے کر پھر یہ کعبہ بنا دیا۔ پروردگارہ پھر بھی اس کو قبلہ نہیں بنایا۔ کعبہ پہلا گھر ہے، پہلا قبلہ نہیں۔ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محمد کی نبوت کی تبلیغ کے آدھے سالوں تک میرا محمد بھی بیت المقدس کو منہ کرتا رہا، کعبے کے ہوتے ہوئے بھی توجہ کریے گا، کعبہ ہے پہلا گھر قرآن کے بقول، مگر پہلا قبلہ نہیں۔ خدایا اس کو پہلے دن ہی قبلہ بنایا ہوتا، کہا دیکھ تو ہے آدم کی اولاد، پہلے آدم پہ غور کر، قبلے کو رخ کروا کے میں اللہ اپنی ذات کو سجدہ کروا رہا ہوں۔ سجدے اللہ کو ہیں، کعبے کو نہیں۔ سجدہ اللہ کو تھا، آدم کو نہیں۔ آدم کو اللہ نے بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا۔ سجدہ آدم کو نہیں، اللہ کو تھا، لیکن قبلہ آدم بنا کب؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم کا پتلا رہے، پڑا رہے، سجدے میں نہ جانا، مگر جب اس میں روح آ جائے تو فرشتوں سجدہ کر دینا۔ اور تاریخ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، مفسرین نے کہا 40 روز تک، نوری 40 روز تک آدم کا وجود بت کی صورت میں پیکر آدم، جسم آدم بغیر روح کے آسمانوں کی بلندیوں پہ تھا۔ فرشتے گزرتے رہے مگر کسی نے قبلہ نہ بنایا۔ آدم کب قبلہ بنا؟ جب آدم میں اللہ نے روح ڈال دی، کعبہ
بس صرف 10 یا 15 منٹ، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجھے اس کے بعد 2 میلاد لاہور میں پڑھنے ہیں۔ اب اندازہ لگائی یہاں سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اگر تھوڑی سڑک بھی بڑی صاف ہے بندہ گاڑی کنی کو بجا رہے اگر بڑی ٹوٹی نہیں ہو اور خدا کی قسم یہ فضیلت علی ہے کہ کائنات امکان میں یہ فضیلت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ کون سی فضیلت؟ کہ واحد علی ہے، واحد علی آدم کی اولاد میں، اللہ کی مخلوقات میں واحد علی ہے کہ جو خدا کے گھر کعبہ میں پیدا ہوا، یہ واحد علی ہے جو کعبہ میں آئے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ فقط شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور فقط شیعہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، یہ کعبہ کا بھی عقیدہ ہے۔ میرا مولا علی وہ مولا ہے جس نے زندگی میں کچھ بھی کہا تاریخ نے اپنے سینے پہ لکھا۔ جو ایک جملہ بھی علی نے کہا نا، ایک ایک جملہ علی کی زندگی کا، حتیٰ کہ علی کعبہ سے نکلے 3 دن کے سن میں جملہ کہا تو بھی تاریخ نے سینے پہ لکھ لیا۔ علی مسجد میں آ کر سر پہ ضرب لگی، اس حالت میں جملہ کہا، وہ بھی تاریخ نے سینے پہ لکھ لیا۔ یعنی علی بولے تو بھی تاریخ نے لکھا، علی بولنے کے بعد خاموش ہوئے وہ آخری جملہ بھی تاریخ نے لکھا، پہلا جملہ بھی لکھا کہ محمد کے ہاتھوں پہ آگے علی نے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ اور فقط اتنا نہیں ہے، صحیح سے سناؤ، اتنا نہیں ہے، بحار الانوار ہے، 35 نمبر جلد ہے، علامہ بکر باقر مجلسی علیہ الرحمن نے روایت کو نقل کیا ہے، راوی سلیمان فارسی ہے۔ سلیمان اور ابو ذر رسول کے محضر میں حاضر ہوئے، رسول نے کہا یا سلیمان اخبرکا، اے سلیمان کیا میں تجھے ایک خبر سناؤں، ایک روایت سناؤں؟ وہ روایت کہ جب تیرا مولا 3 دن کا تھا، بیت اللہ سے نکلا تھا اور میرے ہاتھوں پہ آکے بولا تھا، کیا بولا تھا بتاؤں؟ سلیمان کہتے ہیں میرا دل شاد ہوا، میں نے کہا مولا ارشاد کیجئے۔ کہا فتبسم کا رسول اللہ، فتبسم رسول اللہ، رسول مسکرائے وقال اور فرمایا یا سلیمان فسمع، سلیمان سن، تیرا مولا میرے ہاتھوں پہ آیا اور آتے ہی فقرأت صحف آدم و نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یوسف و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ و داؤد۔ اے سلیمان تیرے مولا نے آتے ہی آدم کا صحیفہ بھی پڑھ ڈالا، نوح کے صحیفے بھی پڑھ ڈالے، ابراہیم کے بھی 113 صحیفے بیان کر دیے، داؤد کی زبور بھی پڑھ دی، موسیٰ کی تورات بھی پڑھ دی، عیسیٰ کی انجیل بھی پڑھ دی، اور قرآن نازل نہیں ہوا تھا وہ بھی میرے ہاتھوں پہ سنا دیا۔ جب یہ جملہ کہا جائے نا کہ علی بچپن میں رسول کے ہاتھوں پہ بولے تھے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ علی بچپن میں بولے ہو؟ مومن جواب دیتا ہے دیکھو جی عیسیٰ بھی تو بولے تھے، یحییٰ بھی تو بولے تھے، قرآن میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی وہ تو نبی تھے اس لیے بولے تھے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا قرآن قرآن ہے، قرآن وہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ہر خشک و تر کو قرآن میں رکھ دیا ہے۔ یاد رکھو فقط قرآن میں نبیوں کا بولنا نہیں ہے، ایک وہ بھی بولا تھا، نہ نبی تھا نہ ولی تھا، پھر بھی بولا۔ کون؟ جب یوسف پہ زلیخا نے الزام دیا تو ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں بولا کہ قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف ملزم ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہگار ہے۔ ارے دنیا والوں، ایک عام عورت کا عام بچہ اگر ماں کی گود میں بولے تو مان لیتے ہو، تو خدا کے گھر میں آنے والا محمد کے ہاتھوں پہ بولے تو شک کرنے لگتے ہو۔ ہم وہی شک کرتا ہے جس کے نسب میں شک ہے، وہی کیوں توجہ کریے گا،
कसूर किसी और का है, आ तेरी ज़बान। खुदा की कसम वाहिद अली है, खुदा की कुल मखलूकात में जो काबा में आए। और क्या कहते हैं? कहते हैं वो तो जी महज एक इत्तेफाक था कि अली काबा में आ गए, महज एक इत्तेफाक था, अली काबा में आ गए। याद रखना, अली वो जात है जिसकी अजमत को जितना घटाओगे वो उभर के और आ गया। बेशक बेशक बेशक, जिसकी कदर को, अजमत को जितना घटाओगे वो उभर के और बुलंद हो जाएगा। तू कहता है ना कि इत्तेफाक है तो मान, हम भी लहजे के लिए मान लेते हैं कि इत्तेफाक था, अली काबे में आए। मगर याद रख कितना हसी इत्तेफाक है। क्या बात है। अच्छा, दो अमल होते हैं, एक होता है इत्तिफाकन, एक होता है इख्तियारन। ठीक है, इत्तिफाक और इख्तियार क्या फर्क है? इख्तियार में इंसान का इरादा शामिल होता है, इंसान की ताकत शामिल होती है। जो इख्तियार होता है उसमें इरादा भी शामिल, ताकत भी शामिल। जो इत्तिफाक से हो जाए उसमें ना इरादा शामिल होता है ना उसमें ताकत सर्फ होती है, बस वो हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। मसलन अभी मैं यहाँ मेज पे हाथ मारूं, इत्तेफाक से ये गिलास गिर जाए तो मैंने इसको गिराने के लिए तो नहीं मारा, मैंने ताकत यहाँ सर्फ की, ये इत्तेफाक से गिर गया। तो जो करिए, यानी जो इत्तेफाक से काम हो ना उसमें ना इरादा होता है ना उसमें ताकत होती है। क्या कहने अली तेरी जात के, वो काम जो तुम इत्तेफाक से भी करे तो इतना अजीम करता है कि इंतखाबे काबा अपनी विलादत गाह के लिए किए लेता है। और देखना कितना हंसी इत्तेफाक है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रवायत करते हैं और दूसरी रवायत है हजरत यजीद बिन क़ाब से। ये दोनों सहाबी पैगंबर रवायत करते हैं कि हम घर में काबा में मौजूद थे, काबा के हरम में बनी हाशम के ग्रोह का एक चंद अफराद और कबीले बनु अब्दुल उज़ा के चंद अफराद हर में काबा में मौजूद थे। अकाज का मेला चूंकि अपने जोबन पे था, अय्याम 20 के इत्तिकाफ में लोग हर में काबा में मोतकिफ थे, ये मोतकिफीन मौजूद थे। ऐसी हालत में हमने देखा, हम काबा की दीवारों की छांव में बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। निगाह हमारी निगाह उठी तो क्या देखा कि बैत शर्फ अबू तालिब से एक मस्तूर है जो खरामा खरामा ऐसी हालत में चली आती है जैसी हालत में औरतें घर छोड़ा नहीं करती। वो चलती हुई हर में काबा में दाखिल हुई, हर में काबा में पहुंची और फिर गलाफे काबा को थामा और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी मुअमिनतुल बिक, परवरदिगारा मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पे ईमान रखती हूँ, तेरी किताबों पे ईमान रखती हूँ। तेरे नबी इब्राहिम जिसने काबा को बुलंद किया, खुदाया मैं उसकी रसालत पे उसकी किताबों पे ईमान रखती हूँ, तो तूने उस पे नाज़िल की उस पे ईमान रखती हूँ। खुदाया तुझे इब्राहिम का वास्ता और उस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरे लिए इस बच्चे की विलादत को आसान कर दे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उनकी दुआ हमारे कानों पे आ रही थी, बिन्ते असद की आवाज में घबराहट नहीं थी, बिन्ते असद की आवाज में घबराहट नहीं थी। कहा हमने देखा इधर दुआ खत्म हुई, उधर दीवारे काबा, अभी जो मुझसे पहले मेरा अजीज बयान कर रहा था, दीवारे काबा शक हुई, बिन्ते असद डरी नहीं, आगे बढ़ी, फिर अंदर गई, दीवारे काबा मिल गई। रवायत कहती है 3 दिन तक बिन्ते असद काबा में रही। खुद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दौड़ा, हदाद को बुलाया, ताला तोड़, उससे ताला ना टूटा। कहा फिर दूसरे हदाद को बुलाया, 3 दिन तक ताले तोड़ने की कोशिश होती रही, ना ताला टूटा ना उसे टूटना था। अच्छा सुनना, ये फातिमा बिन्त असद जो है ना, ये 10 साल की थी तो उन्होंने ख्वाब देखा था, एक ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब? कि शाम के पहाड़, किताब का नाम है कंजुल फवाइद, 5वीं जिल्द है उसकी, 252 नंबर सफ़ा है जिसपे ये रवायत मौजूद है। कहा शाम के पहाड़ ख्वाब देखा
شام کے پہاڑ ان پہ لوہے کی چادر تنی ہے اور وہ پہاڑ مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مکے کے پہاڑوں پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اتنے میں مکے کے پہاڑ آگے بڑھے اور ان کے حملے کو روک رہے ہیں، اور مکہ کی سب سے بلند چوٹی کو ہے ابو قبیس، جس پہ کھڑے ہو کے محمد نے قریش کو پیغام نبوت سنایا تھا، اس کو ابو قبیس وہ بلند ہوا اور اس نے شام کے پہاڑوں پہ حملہ شروع کیا۔ ان کو دبوچ کے منہ میں لے کے کبھی دائیں اچھالتا ہے کبھی بائیں اچھالتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں گر رہے ہیں، گھوڑے سوار گر رہے ہیں، گھوڑے ادھر ادھر گر پڑ رہے ہیں۔ کہا اتنے میں نے دیکھا آسمان سے 4 تلواریں اتر رہی ہیں۔ پہلی تلوار آگے پہلے اتری اور وہ جا کر حجاز کے ساحل پر سمندر میں گری اور وہیں ڈوب گئی۔ دوسری تلوار آئی اور وہ میری گود کی طرف بڑھ رہی تھی، زمین پہ پڑھی اور پھیلتی چلی گئی۔ تیسری تلوار آئی، وہ فضا میں آئی، زمین سے لگی، پھر بلند ہوئی، ٹوٹی اور ہوا میں اڑتی چلی۔ پھر چوتھی تلوار آئی، وہ میرے ہاتھ میں تھمی، وہ تلوار ایک خوبصورت جوان بنی، وہ جوان ایک شیر ہیبت ناک شیر کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وہ جوان میرے ہاتھ سے نکلا، کوئی ابو قبیس کی مدد کرنے لگا اور مل کر کوئی ابو قبیس کے ساتھ مل کر شام کے پہاڑوں پہ حملے کرنے لگا، ان کو تہ تیگ کرنے لگا، ان کی چوٹیوں کو گرانے لگا، ان کی چٹانوں کو توڑنے لگا، اس کی ہیبت دنیا میں پھیلنے لگی۔ پھر ایک نورانی وجود ظاہر ہوا، اس نے اس جوان کی پشت پہ محبت سے ہاتھ پھیرا، وہ ایک مانوس ہرن کی طرح اس کی بغل میں چپک گیا اور سکو ہو گیا۔ جب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے پھر یہ خواب دیکھا، میں اپنی خواب سے بیدار ہوئی، میں گھبرائی ہوئی تھی، پسینے میں شرابور تھی، میرے سانس تیز تیز چل رہے تھے۔ جب میری حالت میرے بابا اسد نے دیکھی، یہ اسد کون ہے؟ سننا، رسول کے دادا ہیں ہاشم، ہاشم کی 2 شادیاں ہیں، ایک ہے مکہ میں، ایک ہے مدینہ میں، یثرب میں۔ جو مکہ میں ہے اس سے حضرت ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے اسد، اور جو مدینہ یثرب میں ہے اس سے بھی ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ وہ بیٹا جب مکہ پہنچتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عبد المطلب۔ اللہ عبد المطلب کو بھی 10 بیٹے دیتا ہے، حضرت اسد کو بھی اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹی بھی عطا کی۔ اور یاد رکھیے گا یہ اسد کی بیٹی ہے، ہاشم کی پوتی ہے، اسد کی بیٹی ہے، اور یہ اسد کی بیٹی جب اپنے بابا اسد سے خواب بیان کرتی ہے، اسد کہتے گھبرا نہیں، اللہ کی حجت میرا بھائی سید عرب عبد المطلب ہے۔ تو میں نے پتا سلطان کو سے لگے چلے لیکن سمجھے ہوگی عبد المطلب ہے۔ چلے اسد بیٹی کو ساتھ لیا، عبد المطلب کے بیت الشرف میں پہنچے، خوش آمدید، اہلاً و مرحبا۔ مقصد کہا یہ خواب دیکھا، خواب کی تعبیر حضرت عبد المطلب نے بتائی۔ عمل کیا کیا؟ اپنی منزل سے اٹھے، جھکے، اپنی بھتیجی کی سر کا بوسہ دیا اور کہا میری بیٹی تجھے مبارک ہو، خدا تجھے 4 بیٹے دے گا۔ ایک بیٹا سمندر میں غرق ہوگا، دوسرا بیٹا ایک طویل سن پائے گا، تیسرا بیٹا اسلام کی خاطر میدان جنگ میں جائے گا، اس کے بازو کٹیں گے، وہ جنت میں پر ملیں گے اور جنت میں پرواز کیا کرے گا۔ اور تیرا چوتھا بیٹا وہ ہوگا جو میرے بیٹے عبداللہ کے بیٹے کا نائب ہوگا، اور اس کی ہیبت سے دنیا ڈرے گی، اور اس کی ہیبت سے دنیا ڈرے گی۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی، حیا سے شرماتی ہوئی بیت الشرف میں تشریف لے گئی، زنان خانے میں گئی۔ اسد نے رخصتی چاہی، بیٹی کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں پہنچے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ ادھر دروازے پہ تک الباب ہوئی، کنیز نے خبر دی کہ سید فتح سلطان عرب عبد المطلب اپنے جو حشم کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ ادھر عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، ادھر اسد آگے بڑھ کے ادا پہ جاتے ہیں۔ کہا اے سید فتح، اے حجت اللہ، اے ہم سب کے سردار، مجھے حکم دیا ہوتا آپ کے در پہ میں حاضر ہو جاتا۔ کہا نہیں، یہ وہ منزل ہے جس منزل میں بیٹی والوں کے در پہ بیٹے والے آیا کرتے ہیں۔ ایسی منزلوں پہ بیٹے والے بیٹی والے، اچھا میں سمجھا نہیں۔ کہا اسد میں تیری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ
اپنے بیٹے عمران کے لیے مانگنے آیا ہوں، قبول ہے؟ گئے، اجازت ملی، قبول ہے۔ اسی لمحے نکاح ہوا، خطبہ نکاح عبد المطلب نے پڑھا۔ ابو طالب کا، جس کا اصل نام عمران ہے، ابو طالب کنیت ہے، عمران کا نکاح عبد المطلب نے پڑھا۔ آج بھی تاریخ کے سینے پہ ہے کہ نکاح کا خطبہ کیا تھا، حق مہر کیا تھا۔ آج بھی تاریخ کے سینے پہ ہے کہ نکاح کے گواہ کون کون تھے۔ یاد رکھو، یہ اور ہے کہ جن کے شجر آدم سے ملتے ہیں، وہ اور ہے جن کے ماں کے بعد رشتہ ہی نہیں ملتا۔ ادب کے دائرے میں بس اتنا ہی کہا جا سکے، تو جو کریے گا۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ پھر اللہ نے 10 سال کے سن میں فاطمہ کو عمران کا گھر دیا۔ 11 سال کے سن میں اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو بیٹا دیا، نام طالب رکھا۔ 15 سال کے سن میں اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو بیٹی دی، نام ام حامی رکھا۔ 20 سال کے سن میں اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو بیٹا دیا، نام عقیل رکھا۔ اللہ نے 25 سال کے سن میں فاطمہ بنت اسد کو بیٹی دی، نام جمحانہ رکھا۔ 30 سال کے سن میں اللہ نے بیٹا دیا، نام جعفر رکھا۔ 35 سال کے سن میں اللہ نے بیٹی دی، نام ام بطحا رکھا، جو 55 میں انتقال کر گئی۔ جب فاطمہ بنت اسد 40 سال کے سن کو پہنچی تو امینہ نور علی قرار پائی۔ اب مجھ سے سوال کرو، حمدانی اتنی تاریخ بیان کرنے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ وہی 4 نعرے لگواتا، آگے بڑھ جاتا۔ سننا، اگر لطف لے سکو، کیوں بیان کیا؟ اب جو بنت اسد 3 دن تک کعبے میں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، نہ عمران کعبے کے باہر آیا، نہ ابو طالب آئے، نہ بنت اسد کا 30 سالہ بیٹا آیا، نہ بنت اسد کا 20 سالہ بیٹا پہنچا، نہ بنت اسد کا 10 سالہ بیٹا آیا۔ 3 دن تک کعبے میں رہی۔ ادھر جب سننا، یہ تقدیر خدا نہیں، یہ تقدیر خدا نہیں، یہ تنظیم خدا ہے، یہ انتظام خدا ہے کہ ادھر دیوار دوبارہ شک ہوئی۔ اسی منزل سے بنت اسد کعبے سے طلوع کر رہی تھی اور محمد کعبے میں ظہور کر رہا تھا۔ ادھر بنت اسد نکلی، ادھر محمد آگے بڑھے۔ علی کو محمد کے ہاتھوں پہ جناب سیدہ نے، فاطمہ بنت اسد نے رکھا۔ روایت بتاتی ہے کہ علی نے آتے ہی جب رسول کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا، یا یوں کہوں جب رحل علی بدلا، گود بنت اسد سے دست محمد پہ، دست خدا پہ علی آیا، تو علی نے عین اللہ کو کھولا، علی نے عین اللہ کو کھولا، نور وجہ کو۔ نہ آگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی اور کو کھڑا کر لیجئے گا، میں بس 2 منٹ میں اتر رہا ہوں۔ میں نے آگا 12:30 بجے ان کو کہا، 12 بجے کہا ہے غازی آباد میں، پھر 1 بجے رات کو کہا ہے۔ میں انہوں نے کہا 1 بجے آؤ صحیح، اور ان کی محبتوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا، میں 5 بجے اور رکھوں۔ ایک درود کہا دیو بر محمد سارے سے واقعہ ہے کہ میرا کوئی بندہ خدا کہ کسی دن اور بلاؤ کہ بندہ پڑھ بھی سکے۔ ان 2 پروگرام پڑھ کے آئے ہیں، 2 جا کے پڑھنے نے میری حالت ہے ہوئی پئی ہے۔ اب گڑی بھی آپ چلا کے آئے ہیں، کوئی سپیڈ مارنی ہے تو بیٹا تو ڈر کے چلانا رہے، تو ہوں مصیبت یہ ہے کہ میں آگا جی بس 5 منٹ اور۔ درود ہے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سننا بھائی، سننا تو جو میری طرف۔ اب علی نے رحل رسالت کو محسوس کیا، علی نے آنکھیں کھولی، آخری جملہ سے تو تمام کیا۔ علی نے آنکھیں کھولی، چہرے رسالت پہ نگاہ کی۔ میرے محمد نے وحی کی مصدق زبان سے فرمایا، یا علی خصصتک، یا علی خصصتنی نظرک وخصصت علم لک۔ اے علی، تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھے مختص کیا، یعنی اپنی پہلی نظر میرے چہرے پہ رکھی، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، میرے ہاتھوں پہ آتے ہی پہلی نظر سے مجھے دیکھا ہے نا، تو جا علی، میں محمد نے اپنے علم کے لیے تجھے مختص کر دیا۔ یہ ہے کمال علی کہ آتے ہی اپنی ایک نظر کو بیچ کر محمد کا علم خریدتا ہے، اور اسی محمد کے بستر پہ
اس لیے ابو طالب نے بچے بانٹ دیے تھے، ایک حمزہ لے گیا، ایک محمد لے گیا۔ خدا کے بندو، جس کا 30 سال کا بیٹا ہو وہ کوئی اپا یا لولا لنگڑا ہے؟ بھائی جس کا 20 سال کا بیٹا وہ کماتا نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم بہترین تاجر تھا عقیل۔ عقیل کو عرب والے عقیل کہتے تھے۔ عقیل اسے کہتے ہیں جو عقل میں بہت بلند ہو۔ اب کہاں سے وہ عیال زیادہ نہیں، ابو طالب جانتا تھا کہ یہ کس کے گھر میں آیا ہے، اس کو کس کی گود میں پلنا چاہیے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہونا، کچھ اور بھی عرض کرتا، توجہ فرمائیے گا۔ میں نے کہا علی کی ایک ایک جملے کو تاریخ نے اپنے سینے پہ رکھا۔ آتے ہی جو جملہ کہا وہ بھی لکھا، جاتے ہوئے جملہ کہا وہ بھی لکھا۔ سید رضی نے علی کے خطبوں کی کتاب، علی کے کلمات کسار کی کتاب، علی کے خطوں کی کتاب نہج البلاغہ ترتیب دی۔ اب جو نہج البلاغہ میں نہیں آیا وہی مستدرک میں موجود ہے، اور جو مستدرک میں موجود نہیں ہے وہ مستدرک المستدرک میں موجود ہے، یعنی 20 جلدوں پہ مشتمل علی کے جملات و کلمات ہے۔ علی نے ایک بھی جملہ کہا تاریخ میں لکھا ہے۔ خدا کی قسم فقط ایک منظر ہے، اب شورا کی محفل میں علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جو کعبہ میں آیا۔ اس کے سوا شورا کیا ہے پھر کسی منزل پہ، اس کے سوا زندگی میں علی نے نہیں کہا کہ میں وہ ہوں جو کعبہ میں آیا۔ خدا کی قسم کیوں؟ علی کے لیے کوئی بڑا اعزاز نہیں تھا کہ علی کعبہ میں آئے۔ ہاں، کعبہ خدا کے گھر کے لیے اعزاز ہے کہ علی اس میں آیا ہے۔ تو جو کرنا، جو جس کے لیے اعزاز ہوتا ہے وہ لوگوں کو خود دکھلاتا ہے، خود بتاتا ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ مثال دوں، کسی کے گھر کی بیٹھک میں چلے جاؤ، ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ، وہاں پہ الماری بنی ہوگی، سیب بنی ہوگی، پرچھتی لگی ہوگی، اس کے اوپر ٹرافیاں پڑی ہوگی، ایوارڈ پڑے ہوں گے، کسی کی سند ہوگی تو وہ دفتر میں بیٹھا ہوگا، سرہانے لگی ہوگی، سر پہ لگی ہوگی۔ یہ ٹرافیاں دیکھ کے، ایوارڈ دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی گھر والے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اعزاز ہے، ہمارے پاس یہ ٹرافی ہے، ہمارا بچہ اتنا لائق ہے، اس کے لیے یہ ایوارڈ ہے، ہمارے پاس یہ اعزاز موجود ہے۔ یاد رکھنا، علی نے بار بار نہیں کہا کہ میں وہ جو کعبہ میں آیا، لیکن یاد رکھنا علی کی ولادت کے بعد بھی کعبہ بنا بھی، گرا بھی، شہید بھی ہوا، پانی میں بھی بہا، پھر بنا، یعنی 8 یا 9 مرتبہ علی کی ولادت کے بعد کعبہ بنا ہے۔ 8 مرتبہ، تقریباً یہ 9 مرتبہ یہ کعبہ بنا ہے، بار بار بنا۔ لیکن یاد رکھنا ہر مرتبہ بننے کے بعد اس میں ایک دراڑ آج بھی آتی ہے۔ اربوں کی ارب پتی حکومتیں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی اس دراڑ کو مٹا نہ سکی اور نہ مٹا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ خدا کا گھر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے آؤ دیکھو میں وہ ہوں جس میں علی آیا۔ اگر یقین نہ آئے تو میرا اعزاز دیکھو، میں نے یہ دراڑ آج بھی سنبھال کے رکھی ہے۔ اب جن کے دلوں میں علی بستا ہے، جن کی ماں نے راج علی کیا دودھ پلا ہے، دل کی رگوں میں ولایت علی عشق بن کے دوڑ رہا ہے۔ علی کا وہ نام گرامی جو علی کو بڑا پسند ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے علی کے ہاتھوں میں اسد کو چیرتے ہوئے دیکھا، دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، تو کہا اِنَّ بُنَيَّ حیدر، میرا بیٹا تو حیدر ہے، اور یہی حیدر جب مرحب کے سامنے گیا تو کہا سمتنی امی حیدرہ۔ جب عمر ابن عبد ود کے سامنے گئے تو کہا انا الذی علی ابن ابی طالب حیدرہ، میں علی ابن ابی طالب ہوں جس کو حیدر کہتے ہیں۔ اور آج حیدر کی صدا اس گاؤں میں گونجے اور دنیا کو خبر ہو، شیعہ سنی حیدر کے غلام